أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا. یعنی ڈائریکٹ اس کا جو ٹرانسلیشن یعنی جو معنی نکلیں گا وہ یہ ہے کہ ہدایت دے ہم کو راستے سیدھا. اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے اس میں اہدنا الصراط المستقیم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا. اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نامعلوم ہوا تھا کہ کس کس کام میں. اب اس استمداد کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے چلا. جو مدد ہم مانگے تھے وہ کس لیے مانگے تھے؟ کہ تو ہمیں سیدھے راستے چلا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، مگر استقامت میں خاص طور پر کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، لیکن استقامت میں یعنی تاکہ ہم قائم رہنے کے لیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی جڑ ہے. اگر آپ قائم رہیں تو سب چیز پھر صحیح ہے، اور اگر قائم نہیں رہ سکے تو پھر سب چیز بگڑ جائے گی. دوسرا تعلق اس طرح کہ اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگیں. ہر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی وہ دعا قبول ہوتی، یہ سنت ہے. اس لیے نماز کے بعد بھی دعا مانگنا سنت ہے. تیسرا اس طرح کہ اب تک عرض کیا تھا کہ خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی عبادت پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول رہیں، کہ یہی صراط المستقیم ہے. چوتھے اس طرح کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا، اب عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اس طریقے سے عبادت کرا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو اور افراد و تفراد کے درمیان ہو، اور جس طرح تیرے مقبول بندوں نے عبادت کی ہو ایسا نہ ہو کہ دنیاوی راحت کے موقعوں پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں. اگر کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں تو عبادت سے منہ نہ موڑ لے. اب پانچواں اس طرح کہ عبادت وغیرہ کے بعد ہدایت کی دعا مانگنا اس لیے ہے کہ بغیر ہدایت کی عبادت مقصود تک نہیں پہنچتی. بڑے بڑے عابد آخر زندیق بن گئے. یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیں کہ سب سے پہلے تو یہ دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ، ہمیں ہمیشہ تیری عبادتوں کی طرف رکھ. ایسا نہ ہو کہ کچھ دیر ہم عبادت کریں اور پھر ہم بھٹک جائیں یا پھر ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں. اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ بڑے بڑے عابد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو عابد کہا گیا. اب یہاں پہ کیا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے عابد بھی جو ہے وہ زندیق ہو جاتے ہیں اگر اللہ کی ہدایت صراط المستقیم پر قائم نہ رہیں. جیسا کہ ابلیس، یعنی ابلیس کون تھا؟ ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا. وہ ایسی عبادتیں کرتا تھا کہ فرشتے اس کی عبادتوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. کروڑوں سال کی عبادت، کروڑوں سال کے سجدے، کروڑوں سال کے رکعتیں، کروڑوں سال کی جو ہے نا نمازیں پڑھا کرتا تھا، ایسی عبادتیں. لیکن آخرکار وہ ابلیس ہو گیا. کیوں ابلیس ہوا؟ کیونکہ وہ اپنی تکبر کی وجہ سے، اپنی ریاکاری کی وجہ سے جو ہے نا وہ مردود ہو گیا، بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا. صرف اس وجہ سے نہ اس کی عبادت بچا سکی، نہ اس کا جو ہے نا علم اس کو بچا سکا. وہ اپنی ریا میں، اپنی انا میں، اپنے تکبر میں اندھا ہو گیا تھا. تو اس لیے صوفیہ کرام بھی کیا بولتے ہیں کہ راہ تصوف میں، راہ سلوک میں سب سے بڑی کوئی بیماری اگر ہے روحانی تو وہ ہے ریاکار، وہ ہے انا، وہ ہے میں پن. یہ سب سے بڑی بیماری، یہ روحانی بہت بڑی بیماری ہے. اور اس سے جو ہے نا ہزاروں کروڑوں سال کی عبادت برباد ہو سکتی، ہزاروں کروڑوں سال کے سجدے برباد ہو سکتے اس سے، جیسا ابلیس کے ساتھ ہو.
آخر زندیق بن گئے، جیسا کہ ابلیس اور برسیسا اور بلعام باورا وغیرہ کہ پہلے یہ لوگ اول درجے کے عابد تھے اور بعد میں گمراہ ہو گئے۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ خدایا ہم اپنی اس عبادت پر نازا نہیں ہیں، تجھ سے ہدایت اور ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، آمین آمین۔ علماء کرام کے طریقے پر چاروں کلمات میں گفتگو کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدی ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا، دوسرے مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الا یا لام یا لا آ جاتا، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے اور اس پر چلا بھی دے، کیونکہ راستے میں رہمار بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ تو ایدی کا یہ معنی ہوا کہ بس صرف سیدھا راستہ دکھا ہی مت، بلکہ ہم کو اس پر چلا بھی دے، ہم کو منزل مقصود تک بھی پہنچا دے، کیونکہ بہت راہزن راستے میں موجود ہیں جو ہو سکتا ہم کو لوٹ لیں، جو ہم کو مار دیں، ہو سکتا ہم کو گمراہ کر دیں۔ اس لیے ہم یہ بول رہے ہیں کہ اس ایدی میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایدی میں یہ ہوا تو نا سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے، بلکہ ہم سب اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اسی طرح وہ دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف یقیناً قبول ہوتا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود شریف کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اسی لیے ہر دعا میں اول و آخر میں درود پڑھنے کی ہدایت دی گئی۔ تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ دوسرے اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب گمراہ ہیں تو گمراہوں میں سے ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایک شخص ان سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور مخالفت کرے تو دشمن پیدا ہو جاتے ہیں اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں زندگیاں درست ہو جائیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ تیسرا اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے اس بات پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ تو صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں کہ اپنی زبان اپنے لیے گنہگار ہے نہ کہ غیر کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، غور کیجئے۔ واہ 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 واہ، کیا دین ہے دین اسلامی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری زبان ہمارے لیے تو گناہ گار ہے، لیکن اگر ہم ہمارے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں، کسی اور کے لیے دعا مانگیں تو اس کے لیے ہماری زبان گناہ گار نہیں تو وہ قبول ہوگی، اور وہ اگر ہمارے لیے مانگے تو ہمارے لیے اس کی زبان گناہ گار نہیں، وہ ہمارے لیے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک دوسرے کی دعا مانگنے میں ایک دوسرے کی نجات موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے کی جائے۔ جو چاہیے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کریں اور کہیں اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ اس لیے دعا کا طرز عمل صوفیہ کرام کیا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، پھر خصوصاً امت محمدیہ کے لیے دعا مانگو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس خصوصاً جو ہے نا اپنے تمام محلے والوں کے لیے دعا مانگو، اپنے ملک کے لیے دعا مانگو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے اہل خاندان والوں کے لیے سب کے لیے دعا مانگو، پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے مانگو، تاکہ جو ہے نا اس عرض میں جو ہے نا تمہاری دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، مومنوں کے لیے تقوی اور متقی کے لیے کمال، تقوی اور مقبولوں کے لیے قرب الہی، مقربین کے لیے کمال قرب،
قرب اور ہدایت ہے۔ لہٰذا اگر کافر یہ آیت پڑھیں تو ایمان کی دعا ہے، کافر اگر یہ آیت پڑھے تو اس کے ایمان کے لیے دعا ہے۔ گنہگار کے لیے تقویٰ ہے، اور کوئی گنہگار ہے وہ آیت پڑھے تو اس کے لیے تقویٰ پرہیزگاری ہے، توبہ ہے۔ متقی کے لیے قرب کی دعا ہے، اور کوئی متقی ہے پہلے سے پرہیزگار ہے، نیک وکار ہے، تو اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قریبی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس آیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گنہگار تھے، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، صاف لوہے کے لیے پرزہ بناتا ہے، بنا کر قیمتی کر دیتا کا ذریعہ ہے، اور سونے کے لیے زیور بنانے کر محبوب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہر کسی کے درجے کے حساب سے یہ آیت کا جو ہے نا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ مثلا اگر کوئی کافر یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے ایمان مانگ رہا ہے، اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ توبہ کر کے متقی ہونا چاہتا، پرہیزگار ہونا چاہتا، اور کوئی آلریڈی پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور وہ آیت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد الصراط، صراط سے بنا ہے جس کے معنی ہیں، یہ الصراط جو ہے صراط سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نگل لینا، چونکہ راستہ مسافروں کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسا کھانے والے لقمے کو، اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اصطلاحات میں صراط اس شرح عام یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکے۔ وہ تنگ گلی کو کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو، انہیں صراط نہیں کہا جاتا۔ چونکہ دعا سب کے لیے مانگی گئی ہے اس لیے صراط فرمانا ہی بہتر تھا۔ صراط سبیل اور طریق کے معنی قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے بولا گیا کہ پل صراط یاد آ جائے اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر پل صراط کو آسانی سے طے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ صراط کے بارے میں جو تفسیر جو لکھی گئی وہ یہ ہے کہ صراط جو ہے نا یہ یعنی راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ راستہ یعنی نگلنے کو کہتے ہیں، اور نگلنا اس لیے کہتے ہیں کہ راستہ ایسا ہوتا ہے جیسا مسافروں کو نگل لیتا اپنے اندر، وہ راستے پر ہی ہوتے ہیں۔ اور چھوٹی گلی وغیرہ کو صراط نہیں کہتے بلکہ ایک بڑے راستے کو صراط کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ چل سکیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دعا بھی سب کے لیے مانگنا ہے تو صراط اس لیے کہا گیا کہ سب کو اس سے گزرنا ہے، سب سے نکل جانا ہے اس۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جو ہے نا کچھ اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ بھئی صراط کی جگہ جو ہے نا آپ کو یعنی وہ طریق بھی کہہ سکتے تھے، لیکن صراط اس لیے کہا گیا کہ ہم کو ہمیشہ یہ آیت پڑھتے وقت صراط یاد آ جائے، پل صراط یاد آ جائے کہ ہم کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور پل صراط سے بھی ہمیں کامیاب گزار دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے المستقیم، مشتق ہے استقامت سے، اس کے معنی ہے سیدھا ہونا، سیدھا راستہ ہے، وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے۔ یعنی اب جو مستقیم کے معنی وہ کیا ہے کہ سیدھا، اسٹریٹ، اور ایسا راستہ جو بالکل ہم کو آسانی سے سیدھی طرح جو ہے نا ہماری منزل تک ہم کو پہنچا دے، اور چلنے والے کو کسی طرف مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچایا گیا ہی نہیں یا بہت دیر میں اور بہت دشواری سے پہنچائے گا۔ یعنی اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ جو بہت سیدھا ہو، آسان ہو اور جلدی ہم کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اب اس میں اور باتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی ٹیڑھا راستہ ہو سکتا ہے، ایک ٹیڑھا راستہ ایسا ہو جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا ہی نہیں بلکہ آپ کو گمراہ کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو جو آپ کو پہنچا تو دے گا لیکن کافی وقت لگے گا اور کافی دشواریاں اس میں ہوں گی۔ اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائیگرام میں اتارا ہوں، اس کو غور سے دیکھیں اگر دکھ رہا ہے تو۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہاں سے ہم چلنا شروع کریں اور ہم کو پہنچنا یہاں پر ہے، اگر یہاں سے ہم چلنا شروع کریں اور یہاں پہنچنا ہے تو یہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہو گیا، بیچ میں جو جا رہا ہے یہ راستہ ایک دم سیدھا ہوا جو سیدھے سیدھے ہم کو پہنچا دے گا، بیچ والا راستہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ راستہ ایک دم سیدھے ہم کو پہنچا دے گا۔ اور اگر ہم اس راستے پر نکل پڑے یا اس راستے پر نکل پڑے تو یہ تو منزل تک پہنچائیں گے نہیں، ہم کو کہیں اور لے کے چلے جائیں گے، تو یہ ٹیڑھے راستے والی مثال ہے۔ اب اسی طرح اگر اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اگر ہم یہاں سے نکل کر یہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بیچ والا راستہ تو سیدھا راستہ ہو گیا۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں تو یہ ٹیڑھا میڑھا ہے، بہت پھراکے کر کے مشقتوں کے بعد ہم کو پہنچا تو دے گا لیکن بہت تاخیر ہو جائے گی، اور ہو سکتا جو ہے نا ہم تھکے ہارے بیچ میں ہار جائیں۔ اسی طرح اس راستے کو بھی دیکھیں تو بہت ٹیڑھا میڑھا ہے،
बहुत मिन्नतों से मशक्क़तों से हमको पहुंचाएगा, जिसमें काफ़ी वक्त निकल जाएगा, काफ़ी मेहनत लगेगी, और हो सकता जो है ना हम रास्ते में हार मान लें। तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चलो, ऐसा रास्ता जो बिल्कुल आसान हो और बहुत आसानी से हमको वहां तक मंजिल मकसूद तक हमें पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात तफसीर में जो मौलाना नईमी फरमाते हैं कि भाई गुमराही यानी अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दूसरे बोलते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात जो है यानी जो सुन्नी है, जो अहले सुन्नत वल जमात को तरीके को मानते हैं, जन्नत तक पहुंचा तो जाएंगे, लेकिन अब यानी ये कहते हैं कि भाई ये सीधा सिरात मुस्तकीम का रास्ता है जो वलियों का नबियों का रास्ता हुआ कर। अब हो सकता है कई ऐसे फिरके हों जिनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता पहुंच तो जाएंगे आखिर में कामयाबी की तरफ, लेकिन बहुत दुश्वारी के साथ। और हो सकता है कि कई ऐसे फिरके हों जैसा अहमदिया है, जैसा अहले तशी है, जो एकदम गुमराह हो गए, कुफ्र तक पहुंच गए, तो वो एक ऐसा रास्ता अपना लिए कि भाई वो रास्ता उनको पता नहीं कहाँ ले जाके पहुंचाएगा, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं। सिरातुल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? आखिर सिरातुल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? सिरातुल मुस्तकीम में बहुत गुंजाइश है। ये दीनी और मजहबी अकीदे, मामलात और इबादत और अखलाक सबको शामिल है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऐ अल्लाह हमको अकीदे और आमाल सब में सीधे रास्ते पर कायम रख। इसकी तफसील ये है कि हर चीज़ में तीन हकीकतें हैं, हर चीज़ में तीन हकीकतें हैं। एक अफरात यानी ज़्यादती, एक तफरीत यानी कमी, और एक मायनावारी, ना ज़्यादा ना कम। तमाम दीनों के लिहाज यानी जो दीन बोलते हैं ना, जैसा क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, ऐसा तमाम दीनों के लिहाज से दीन इस्लाम सिरात मुस्तकीम है। इसलिए कि दीन मूसवी यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में बहुत सख्तियां थी। चौथाई हिस्सा ज़कात वाजिब था, यानी 25% ज़कात देना वाजिब था। नापाक कपड़े और नापाक खाल को काटना या जलाना पड़ता था पाक करने के लिए। इबादत खानों के सिवा कहीं इबादत ना हो सकती थी, सिर्फ इबादत खानों में ही इबादत हो सकती थी। सख्त सजा के बाद तो तौबा कबूल होती थी, बहुत सख्त सजा के बाद तौबा कबूल हुआ करती थी। दीन ईसवी में बहुत नरमी थी। अब ये तो मूसा दीन मूसवी की बात हुई, अब दीन ईसवी में क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में बहुत नरमी आ गई कि शराब और सुबर भी हलाल थे। इसलिए दीन इस्लाम में ना पहली सी सख्तियां हैं ना दूसरी सी नरमियां। ज़कात में 40वां हिस्सा वाजिब है, और वो भी सदा आसानियों के साथ। हर जगह मस्जिद या गैर मस्जिद में भी नमाज जायज़ पढ़ सकते हैं। बड़े से बड़े गुनाह के लिए तौबा या माफ़ी मिल सकती है। नापाक को पाक करने के लिए 30-20 तरीके निहायत आसान आसान हैं, मौजूद हैं। कपड़े वगैरह को साफ पानी बहा कर पाक कर लो, और तांबे और शीशे के बर्तनों को साफ रगड़ कर पाक कर लो। नापाक दूध और तेल वगैरह को पाक जिन्स के साथ बहा कर पाक कर लो। अगर पानी मुयस्सर न हो तो तयम्मुम करके नमाज अदा कर लो, वगैरह वगैरह। शराब और खिंजीर जो कि अक्ल और सेहत को ख़राब करने वाली हैं और कौम में बेगैरती और शदीद पैदा करने वाली है, इनको हराम कर दिया गया। तो दीन इस्लाम असल में सिरातुल मुस्तकीम इसलिए कहा गया कि ना इसमें दीन मूसवी जैसी सख्तियां हैं, ना इसमें दीन ईसाई जैसे जो है ना आसानियां नरमियां हैं ताकि पूरी तरह बहक जाओ, बल्कि एक मियारी रास्ता यानी ना ज्यादती ना कमी ना उतनी नरमी, एक मियारी रास्ता लेके चले जहाँ पे बहुत सी आसानियां हैं। नापाक कपड़े को जो है ना साफ पानी बहा के पाक कर लो, नापाक खाल पे साफ पानी बहा के पाक कर लो, और जो है बहुत सारी ऐसी चीजें। नमाज जो है ना खाली इबादत खानों में नहीं बल्कि कहीं पर भी नमाज अदा की जा सकती। पानी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम कर लो, इन्हें बहुत सी आसानियां हैं। अब ज़कात का ही देख लो, 40वां हिस्सा 2.5% जिसको कहा गया वो ज़कात, और उसमें भी बहुत सारी जो है ना गुंजाइश मौजूद है कि भाई अगर साहिब इस्तात है तो दें वरना ना दें, ऐसी बहुत सारी गुंजाइश इसमें भी मौजूद है। आमाल में वो आमाल सिरात मुस्तकीम है जो इस्लाम और कुरान ने सिखाए। इबादत, अखलाक, घर के अखराजात सब में दरमियानी चाल चलन सिरात मुस्तकीम है। यानी चाहे वो दीन हो, आमाल हो, घर के खर्च हो, जो भी चीज़ हो, उसमें जो है ना एक मियावी रास्ता यानी जो मिडिल वे जो बोलते ना, ना ज़्यादा ना कम, ना शिद्दत ना जो है ना इतनी नरमी के छोड़ दो, वैसा नहीं, बल्कि एक मियारी रास्ता अपना है तो वो सिरातुल मुस्तकीम है। एक शख्स नाफिल में मशगूल होकर तमाम अहले खराबत के हुकूक से बेपरवाह हो जाता है। अगर समझो कोई ऐसी इबादत में लग गया है कि भाई अपने जो है ना जिम्मेदारियां ही छोड़ दे, अपने अहल यानी घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप जो है ना मस्जिदों में चिल्ले काट रहे हो। दूसरा आदमी दीनवी
جھگڑوں میں مصروفیت کی وجہ سے یا خدا سے غافل، دونوں یعنی دنیاوی جھگڑ دنیاوی الجھنوں میں اتنا الجھ گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے، ایک طرح ایسے بھی لوگ ہو گئے، دونوں صراط المستقیم پر نہیں ہیں، تو یہ دونوں بھی صراط المستقیم پر نہیں ہیں۔ تیسرا، رب کی یاد بھی کرتا ہے، سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، بے شک وہی صراط المستقیم پر قائم۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ سوئے بھی اور رات کو عبادت بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ محدثین ایک باب باندھتے ہیں، باب القصد فی العمل، یعنی اعمال میں میانواری کا باب۔ قرآن پاک نے فرمایا، اے مسلمانوں، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، اخلاق میں وہ خلق صراط المستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کبھی کسی حال میں کسی پر غصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے اور خودداری کے خلاف ہے، اور ہر وقت غصے میں رہنا بد خلقی ہے، اللہ کے لیے غصہ کرنا دشمنان دین سے بیزاری اور دینوی معاملات میں بربادی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غرض کہ اگر صراط المستقیم کی پوری تفسیر کی جائے تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے، یعنی بہت لمبی اس کی طویل گفتگو ہوگی، لیکن اس کا جو مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ زیادتی نہ شدت چاہیے، نہ ایسا ہو کہ پوری طرح چھوڑ دیں، بلکہ ایک ایسا راستہ اپنائیں جہاں پر جو ہے نا مصلحت لے کے چلیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا مصلحت آپ دیکھا کرتے تھے، ہر دو کے بیچ جو ہے نا ایک میانوی راستہ آپ لے کے چلا کرتے تھے، تو اسی طرح چاہے اعمال ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی ہو، ہر چیز میں جو ہے ایک ایسا یعنی آپ کو لے کے چلنا ہے کہ بیلنس کر کے اس کو لے کے چلنا ہے، نہ اس میں شدت ہونی چاہیے، نہ اس میں اتنی ڈھیل ہونی چاہیے کہ آپ اس کو چھوڑ ہی ڈالیں۔ اب صوفیہ کرام اس تعلق سے کیا کہتے ہیں کہ ہدایت چند طرح کی ہے، ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے بتائے خود بخود وہ حاصل ہو جائے، یعنی الہام یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنا، تو ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے الہامی ہو، جیسے بچے کا بستان چوسنا اور رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل کرنا، خود بخود جانتا ہے، یعنی کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینا یا رو رو کے جو ہے نا اپنی تکلیف بیان کرنا، یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے، وہ خود سیکھ کے آتا ہے۔ دوسری ہدایت احساسی جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو، جیسے کہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے حواس یعنی آپ کے سینسز آپ کو آ جانے کے بعد، آپ کو سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد کیا صحیح کیا غلط جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں چوز کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک الگ صلاحیت ہے۔ تیسری ہدایت عقلی جو عقل کی مدد سے حاصل ہو، اسے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کی عقل سے جو ہدایت آپ کو ملتی ہے اس کو ہدایت نظری بھی کہتے ہیں، یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اب آپ کوئی چیز کی جو ہے نا لاجک لگانا، منطق لگا کے ایک دلائل پیش کر کے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ وہاں آگ لگی، تو آپ دیکھیں کہ ہاں جل رہا، کالا ہو رہا، دھواں نکل رہا، اور وہاں گرمی ہو رہی تو برابر آگ لگی، تو یہ آپ کی عقل سے آپ جس کو جانے، آپ کی عقل سے آپ کو وہ ہدایت ملی۔ اس کو نظری بھی کہا، ہدایت نظری یعنی دیکھ کر، عین الیقین بولتے نا، دیکھ کے یقین کرنا بھی کہا گیا، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کر کے اور پھر اس سے نتیجہ نکالے۔ چوتھی ہدایت الہیہ جو کہ پیغمبروں کی مدد اور حق تعالی کے خاص کرم سے حاصل ہو، یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کی رہبری کے لیے حق تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ یہ پھر دو قسم کی ہیں، ایک ہدایت عامہ اور دوسری ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ شرعی احکام کی ہدایت ہے جو نبی کی طرف سے عام مخلوق کو ہوتی ہے، جیسا عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایت اس ہدایت کو تنبیانی یعنی یا تو فقی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی ہدایت جو پیغمبر آتے ہیں، جیسا کہ شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوری ہدایت دے کے گئے کہ اسلام میں یہ کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو بھی ہے پوری آپ کو یعنی اس کی پوری کانسٹیٹیوشن یعنی پورا آپ کو دین آپ کے پاس موجود ہے، پوری شریعت آپ کے پاس موجود ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، تو یہ ہدایت عامہ ہوگی، اس کو فقہ بھی کہتے ہیں۔ ہدایت خاصہ وہ جو نور نبوت یا نور ولایت سے خاص لوگوں کو حاصل ہو۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ خیال رہے کہ ہدایت الہیہ ہم لوگوں کے لیے آخری ہدایت ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلی ہدایت ہے، یعنی الہامیہ خاص بندے پیدائشی عارف
बिल्लाह होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह। यहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही सजदा किया। सुभान अल्लाह। कुरान यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पैदा होते ही बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते सजदा किए। कुरान की पहली आयत के नुज़ूल के वक्त आप इतिकाफ और जिक्र इलाही में थे। हुजूर गौसे पाक ने रमज़ान के दिन माँ का दूध नहीं पिया। दुनिया में हर चीज़ मरकज़ से हासिल की जाती है मगर मरकज़ बराह रास्त रब से लेता है। तमाम दुनिया समंदर से पानी लेती हैं मगर समंदर रब से। तमाम तारे सूरज से नूर लेते हैं मगर सूरज रब से मुनव्वर है। समंदर पानी का मरकज, सूरज नूर का मरकज, जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का मरकज है। अब इसको यानी आम तरीके पे समझना है कि एक हिदायत अल्लाह तबारक व तआला के पास से ख़ास होती है और एक हिदायत आम होती है। जो आम होती वो शरीयत बना दी जाती, कानून बना दिया जाता और सब लोगों में फैला दिया जाता है कि भाई आपको इस कानून पे चलना है तो फिर आप मुसलमान हैं या आप मोमिन बनेंगे। और एक हिदायत होती है अल्लाह की तरफ से ख़ास जो अपने नबियों के लिए, अपने पैगंबरों के लिए और अपने वलियों के लिए, अपने साले मुत्तकी बंदों के लिए एक हिदायत होती है जो ख़ास होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिस तरह सारी दरियाएं वगैरह का पानी जो है कहाँ से आता, समंदर से आता। समंदर से अबर जो है ना पानी लेके जो बरसाता उससे दरिया नहरें वगैरह बन जाती है और जाके फिर समंदर से मिल जाती। उसी तरह सूरज की रोशनी से सारे तारे जो है ना चमकने लगते, उसकी रोशनी लेके सारे तारे चमकते। लेकिन सूरज को असल रोशनी, उसका नूर असल कहाँ से, वो अल्लाह से। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इस किस्म की हिदायत हासिल करने के लिए फकीरुद्दीन जैसी हस्ती की अक्ल भी काफी नहीं, क्योंकि ये हिदायत अक्ल से वरा है। इसलिए सूफिया कराम फरमाते हैं कि ज़ाहिरी इल्म की पहुंच दलील तक है और सूफी की रसाई कश्फ व मुकाशफे तक है। यानी ज़ाहिरी इल्म बताकर और शेख तरीक़त दिखाकर समझाता है। ज़ाहिरी इल्म साहब हाल और ये साहिब हाल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना फरमाते हैं कि ज़ाहिरी इल्म जो है ना वो बताकर पढ़ाया जाता, समझाया जाता कि भाई बुखारी शरीफ में फलानी हदीस है या कुरान पाक में फलानी आयत है, फलाने पारे में है मिसाल के तौर। तो ये हुआ खाल वाला यानी बोल कर बताने वाला इल्म। लेकिन एक इल्म होता जिसको कहते हैं हाल, जो है ना बोला नहीं जाता बल्कि बताया जाता। उस पर जो है ना आपको यानी तजुर्बा कराया जाता, उस पर जो है ना आपको चलाया जाता, बताया जाता। और ये कहाँ से हासिल होता, तो ये पीर तरीक़त से हासिल होता है, सूफिया कराम के घरानों से हासिल होता, इसलिए इसको हाल कहा गया। इस आयत करीमा में इस आखिरी किस्म की हिदायत रब से मांगी गई है, यानी ए परवरदिगार हमको वो हिदायत फरमा जो हवास और अक्ल वगैरह से वरा है, यानी हमारी जो सेंसेस है समझने की और हमारी जो अक्ल है इससे ऊपर है, हमारी समझ से बाहर है, हमको वो हिदायत अता कर। सिर्फ तेरे करम से हासिल होती है, इसलिए कहा गया अहद, तू हमें हिदायत दे। अब इसका ताल्लुक गुज़िश्ता आयतों से इस तरह हो गया कि पहले कहा गया था नअबुदु और नस्तईन, जिसमें के फेल बंदा था, यानी जहाँ तक रसाई हमारी अक्ल वगैरह की है वहाँ तक तेरी मदद से हमने काम कर लिया। लेकिन जो चीज़ें हमारी अक्ल वगैरह से बालातर हैं, ए मौला इसकी हिदायत तू फरमा। यहाँ वो फाल करार दिया गया। अब ना नून अलिफ से मुराद इन हजरात की वो जमात है जो इनकी यार तरीक़त और वाकिफ़ हकीकत हो। तो गोया कहा जा रहा है कि ए अल्लाह इस जंगल में हमने कदम तो रख दिया लेकिन अपने तक पहुंचने का रास्ता, यानी वो रास्ता जिसकी तू इंतहा हो, इसकी रहबरी तू ही फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी रहबरी तू ही फरमा दे। हमने जंगल में पैर तो रख दिया। अब इस आयत में जब भी आयत पढ़ो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इस तसव्वुर से पढ़ो कि ए अल्लाह जो हमारी अक्ल हमारी समझ में है उस पर तू हमें सीधे रास्ते पर रख, और जो हमारी अक्ल और हमारी समझ से बालातर है, यानी हमारा जो मकसद है वो तुझ तक पहुंचना है, तुझ तक रसाई है, तो इसमें जो हमारी अक्ल नहीं समझ सकती, हमारे जो हवास है, हमारी जो समझ बूझ है, हमारे जो सेंसेस हैं उसको नहीं जान सकते, वहां तक तू हमें रसाई फरमा। तेरे करम से तू वहां तक हमारी रसाई फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सिरातुल मुस्तकीम, सूफिया कराम के नज़दीक सिरात मुस्तकीम की चंद तफसीरें हैं। एक ये कि सिरात मुस्तकीम
وہ راستہ ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جمع ہو، جس کا نام ہے سلوک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صراط المستقیم وہ راستہ ہے جس میں محبت اور عقل دونوں کو جمع کر دیا جائے، یعنی آپ کی عقل بھی جو ہے وہ محبت کی نظر سے دیکھا کرے، اور جس کو راہ سلوک کہا گیا، کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو بے دینی ہے، یعنی ایسی عقل جس میں عشق نہ ہو وہ بے دینی ہے، اور محض عشق جس میں عقل قائم نہ رہے جذب ہے۔ ان دونوں یعنی جذبات ہے، جس میں ایسا جس میں عقل نہ ہو یعنی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ جذبات ہے، وہ پھر عشق نہیں رہتا۔ ان دونوں راستوں میں افراط و تفرات ہے، یعنی کسی میں زیادتی ہے، کسی میں شدت ہے، کسی میں کمی ہے، اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو، عقل بھی باقی ہو، یہ سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو اور ساتھ میں عقل بھی ہو تو یہ سلوک ہے، وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجلی صفات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، یہ جذب یعنی جذبات ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عین ذات کو دیکھ کر تبسم فرماتے رہے، یہ سلوک ہوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ دوسرے یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط المستقیم ہے، ایسا راستہ جو اللہ تک ہماری رسائی کرا دے وہ صراط المستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے افراط و تفریط سے خالی نہیں۔ یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے، حور و خسور پر صبر نہیں کرتے، یہ تو اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی یہ منزلیں ہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، راستے بہت سے ہیں اور ادھر بلانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں، شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، نفس اور طرف کھینچ رہا ہے، دشمن کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن اے مولا، ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے۔ وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی بر رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا راستہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، بہت سے راستے ہیں، پتہ نہیں کوئی بولتا ہم حق پہ ہے، کوئی بولتا ہم حق پہ ہے، شیطان ایک ایسا فریبی ہے کہ جو ہے نا فریب میں آ کے آپ کو دکھاتا ہے کوئی اور راستے پر چلو، نفس کہیں اور آپ کو کھینچ رہا ہے، دوست جو ہے نا یار کہیں اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی کہیں کھینچ رہا ہے، لیکن ہم اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے راستے پہ رکھ جس کی منزل تو ہو اور تم آپ کی رضا ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے راضی بر رضا ہو جانا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، ہر حال میں اللہ کے شکر کرنے والے بن جانا، پریشانی میں شکر، نعمت میں شکر، پریشانی میں صبر و شکر، نعمت میں شکر و شکر، یعنی ایسے یعنی راضی بر رضا بن جانا، تو یہ عین صراط المستقیم ہے۔ علماء کرام کے نزدیک اچھے عقیدے خلق کا سیدھا راستہ ہے، اور نیک اعمال خلق کا صراط المستقیم جو مومن کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک سلسلہ مشائخ وہ سیدھا راستہ ہے جو مومن کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس دعا سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں ہے اور منزل پر بعد موت پہنچے گا، جیسے مسافر راستے میں مال و متاع کی نگرانی کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اپنے اعمال کا نگران ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق مل جائے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں صرف اس کی دعا کرائی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچ سکتے، ورنہ پھر راستے کی کیا ضرورت ہوتی۔ رب ہم سے قریب ہے مگر اس سے دور، اس لیے ہم راہ طے کرنے کے محتاج ہیں۔ تفسیر کبیر میں اس جگہ ایک حکایت نقل کی گئی ہے، یعنی ایک واقعہ پیش ہوا، وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم پیادہ یعنی پیدل اپنے جو ہے نا قافلے کے ساتھ حج کو جا رہے تھے۔ ایک ناواقع سوار بدوی، یعنی جو بولتے ہیں نا بدو طرح جو جاہل لوگ نے، ان پڑھ گنوار جسے کہتے ہیں ویسے، نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بیت اللہ شریف۔ آپ بولے کہ میں بیت اللہ شریف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ دیوانے معلوم ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر، نہ آپ کے پاس سواری نہ تو شاید آپ کو موت لائی ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا، سادو سامان، سواری وغیرہ یہ سب آپ کے پاس نہیں تھا، آپ پیدل نکل پڑے تھے۔ تو بولے کہ بھائی آپ کے پاس نہ سواری ہے،
نہ کوئی سامان ہے. بولے حج کو جا رہے ہیں مطلب آپ کو کیا مرنا ہے شاید؟ بولے آپ کو موت کھینچ کے لا رہی ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک سواری ہے، میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی. آپ کیا بولے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک سواری ہے لیکن میرے پاس بہت سی سواریاں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. عرض کیا وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے، غور سے سنو، جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب مجھ پہ کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں. جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. جب کوئی نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو رضا پر سوار ہو جاتا ہوں. جب نفس کسی طرف بلاتا ہے تو اپنی عمر پر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سوار کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. بدوی بولا بے شک آپ سوار اور میں پیادہ ہوں. جب یہ سب سنا تو بولنے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، بولے آپ کے پاس اتنے سواریاں تو میں تو پیدل ہوں آپ کے سامنے. جس طرح کے دینوی سفروں میں مختلف سواریاں چاہیے، جیسا کہ بھئی ہم جاتے تو ریل میں چلے جاتے، گاڑی موٹر میں چلے جاتے، جہاز میں چلے جاتے، جس طرح یہ دنیاوی ہماری گاڑیاں ہو گئی، سمندر کو طے کرنے کے لیے کشتی یا جہاز میں چلے جاتے، اسی طرح دینوی سفر طے کرنے کے لیے ان تمام سواریوں کی ہم کو ضرورت پڑتی. وہ کون سی سواریاں ہیں؟ وہ صبر والی سواری ہے، وہ شکر والی سواری ہے، وہ راضی بر رضا والی سواری ہے، وہ تزکیہ نفس والی سواری ہے، وہ ذکر والی سواری ہے. بہت ساری ایسی سواریاں ہیں جن کی ہم کو روحانی ضرورت پڑتی ہے. تیسرا یہ کہ صوفیہ کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے. اب یہ بہت اہم نقطہ ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دین پر استقامت ہونا یہ سیدھا راستہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. چاہے کتنی بھی کرامت آپ دیکھ لیں، کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ لیں، کسی کو کچھ کرتا دیکھ لیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر وہ دین پر استقامت، دین پر قائم ہے پوری طرح، تو اس سے بڑی کرامت اور کچھ نہیں. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ سرکار غوث پاک کے بارے میں جو ہے نا، آپ کی جو یعنی بہت آپ مشہور تھے، لوگ بہت آپ کے بارے میں بولا کرتے تھے، تو ایک شخص چاہتا تھا کہ جو ہے نا جا کے جو ہے نا تجربہ کرے کہ وہ سرکار غوث پاک کے پاس جو ہے نا جا کے دیکھیں آخر کہ بولے کیا ماجرا ہے. تو آتا آپ کی بارگاہ میں اور جو ہے نا پھر آپ کی خانقاہ میں آپ کی اجازت سے جو ہے نا رہنے لگتا، اور واز و نیاز ہو رہے، محفلیں ہو رہی، کھانا پینا چل رہا. بہت دن گزر گئے، تقریباً 40 روز کچھ گزر گئے. اس کے بعد وہ سرکار غوث پاک کے پاس آتا، آ کے بولتا کہ بھئی، بولے سرکار، بولے میں کافی عرصے سے آپ کے خانقاہ میں، بولے میں جو ہے نا اس مقصد سے آیا تھا کہ دیکھوں کہ بولے آپ کیا کرامات دکھاتے ہیں. بولے اتنا میں آپ کا نام سنا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بھئی کیا کرامات آپ کے پاس، کیا کرامات آپ دکھاتے ہیں. تو سرکار غوث پاک بولے، اور بولے کیا ہوا پھر، دیکھا کوئی کرامات؟ تو بولنے لگا کہ بولے سرکار، بولے میں اتنے دن سے ہوں، بولا میں کوئی کرامات دیکھا ہی نہیں، میں کوئی آپ کی ایسی کرامات دیکھا ہی نہیں. تو پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھئی تو اتنے دن سے میرے ساتھ ہے، مجھے یہ بتا کہ کوئی مجھ سے غیر شرعی عمل دیکھا کیا؟ تو نے مجھ سے کوئی ایسا عمل دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو؟ تو بولنے لگا کہ نہیں، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا. تو بولا کہ اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا چاہیے؟ تو اصل حقیقت صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ استقامت ہے، دین پر استقامت. استقامت کے معنی یہ ہے کہ اگر مولا کا اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو تو اس کی تعمیل میں ذرا بھی تعمیل نہ کریں، یعنی تاخیر نہ کریں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا. جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی یعنی سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دو، تو فوری جو ہے نا سمندر میں چھلانگ لگا دیے. اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو تو اس پر راضی ہو جائیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں، جیسے خلیل اللہ علیہ السلام نے نار نمرود کی پرواہ نہ فرمائی. اگر کسی بڑے مرتبے پر پہنچ کر کسی کی شاگردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر آر نہ ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی. یعنی بولے نا اللہ تعالیٰ، بولے بھائی ایک بار موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ یا اللہ، کیا دنیا میں تیرا جو یعنی شریعت ہے، جو علم ہے، وہ جتنا آپ نے مجھے عطا کیا کہ مجھ سے زیادہ بھی جاننے والا کوئی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں ایسا بندہ ہے کوئی. تو بولے کون ہے؟ تو بولے خضر علیہ السلام. تو آپ پھر خواہش ظاہر کیے کہ یا اللہ ان سے مجھے ملا تاکہ میں ان سے
सीख सकूं। तो आप यहाँ शर्माए नहीं, आप ये नहीं सोचे कि मैं इतना बड़ा पैगंबर हूं, अल्लाह ने इतनी बड़ी मुझे हुकूमत दी, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जैसा बोले कि भाई खिज़र अलैहिस्सलाम है जो आपसे ज्यादा जानते हैं, तो फौरी आप जो है ना उनकी शागिर्दी में जाने राजी हो गए। कुछ शर्म ना फरमाएं। अगर आड़े से चरने की मुसीबत सामने आ जाए तो इसको सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करें, जैसा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पर गुजरा। यानी आपको आड़े से काटा गया था लेकिन फिर भी आप सब्र किए अल्लाह की रजा में। सूफी कराम फरमाते हैं कि जब अपनी जान और माल और औलाद एक पर दो बन जाए तो इसको फाड़ दो, यानी इस वक्त इनका फाड़ना फजूल खर्ची नहीं बल्कि ये महबूब से मिलने का जरिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज असर क़ज़ा हो जाने पर 1000 घोड़े ज़ुबाह कर दिए, तो ये फजूल खर्ची न हुई बल्कि आड़ को फाड़ डाला गया, और ये दर्जा बड़ी मुश्किल से हासिल होता है। इसलिए अर्ज किया, ऐ अल्लाह तू हिदायत दे। यानी कभी कभार ये होता है कि कोई यानी आपसे गलती सरजद हो जाती है, तो उस गलती के इवज में अल्लाह को मनाने के लिए अगर कोई अमल आप करते हैं, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो नमाज क़ज़ा हुई तो आप 1000 घोड़े जो है ना शहीद किए अल्लाह की राह, तो वो कोई फजूल खर्ची नहीं थी बल्कि वो जो आड़ यानी जो गफलत हुई थी आपसे उसको आपने फाड़ दिया। यानी घोड़े को देखने में हुए थे ना, गफलत हुई थी आपसे, खूबसूरत घोड़ा जो उड़ने वाला था उसको देख के जो है ना गफलत में आपकी जो है ना इबादत वो हो गई थी, छूट गई थी, तो आप क्या किए, वैसे 1000 घोड़ों को अल्लाह की राह में शहीद कर दिए। तो उसी तरह कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी यानी ख्वाहिश जो आपको अल्लाह की तरफ रुजू होने से रोक रही, अल्लाह की राह में आने से आपको रोक दे रही, या जो है ना जिससे आपको जो है ना आपकी जो है ना इबादत, आपकी तकलीफ खराब हो जा रही, तो वो जो मसला है उसको जो है ना खत्म कर दो, उसको फाड़ डालो। आर्या इस आयत पर यानी अब जो गैर कौम हैं, जो गैर दीन वाले हैं, वो क्या इतराज करते हैं कि दुआ बेमौका है, क्योंकि इंसान जो इस्लाम ला चुका है और नमाज के लिए हाजिर हो गया, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी तो हिदायत तो इसे मिल ही गई, और मांगी वो चीज़ जाती है जो हासिल ना हो, बस ये हिदायत मांगना बिल्कुल बेकार है। ये एक सवाल हुआ। अब इसका जवाब, यानी क्या सवाल कर रहे हैं कि भाई अब कोई इस्लाम कबूल कर लिया, वो नमाज भी पढ़ रहा, वो कुरान की तिलावत भी कर रहा, वो अच्छे काम भी कर रहा, तो गोया वो ऑलरेडी सीधे रास्ते पे, फिर ये दुआ सीधे रास्ते की क्यों मांगी जा रही? इसका जवाब इस आयत की तफसीर में बखूबी जाहिर हो गया कि यहाँ मुराद है हिदायत पर कायम रखना, या इसमें तरक्की देना, या खल्क को दुरुस्त रखना, या मुसीबतों में साबित कदम रखना वगैरह। जैसा इंसान हुआ इसके लिए वैसी हिदायत। काफिर के लिए हिदायत यह है कि वो ईमान ले आए, मोमिन के लिए हिदायत यह है कि तकवा इख्तियार कर ले, मुत्तकी की हिदायत यह है कि इस पर कायम रहे। जिस किस्म का तिलावत करने वाला होगा इस किस्म की हिदायत मुराद होगी। ख्याल रहे कि हम भी सीधे रास्ते पर हैं, यानी इस पर चल रहे हैं, हुजूर भी सीधे रास्ते पर हैं। रब ताला ने फरमाया, यानी रब ताला भी सीधा रास्ता है, यानी सीधे रास्ते पर चलने से मिलता है। रब सीधे रास्ते पर चलने से मिलता है, जैसा कि कोई शहर जो है ना सीधी सड़क पर है। रब ताला फरमाता है, अना रबी अला सिरातुल मुस्तकीम, यानी मैं सीधे रास्ते पर ही तुमको मिलूंगा, सिरातुल मुस्तकीम पर तुमको मिलूंगा। हम भी नमाज में ये दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता चला। अंबिया औलिया भी यही दुआ करते हैं, तो हम में उनमें फ़र्क क्या है? अब देखो ये एक सवाल उठा कि भाई जब अंबिया, जिसको वली कह रहे हैं आप, या सालिहीन कह रहे हैं, या अंबिया कह रहे हैं, वो भी यही दुआ कर रहे हैं सिरातुल मुस्तकीम वाली, और हम भी यही दुआ कर रहे हैं सिरातुल मुस्तकीम वाली, तो बोले फिर वो सीधे रास्ते पर नहीं है क्या? जवाब, रास्ता सबका एक है मगर मंजिल मकसूद सब की जुदागाना। हमारे रास्ते की इंतहा आग से नजात है, मकबूलियत की इंतहा जन्नत का गुलजार है, महबूबों के रास्ते की इंतहा दीदार और वस्ल यार है। यानी हर किसी के लिए एक सीधा रास्ता अलग है। अब कोई गुनहगार है तो तौबा या आग से बचना जो है ना उसके लिए दुआ हो गई। अब कोई नेकोकार है तो उसके लिए जो है ना यानी जन्नत में पहुंच जाना जो है ना उसके लिए उसकी दुआ हो गई। और जो अल्लाह के इश्क में, अल्लाह के जो है ना अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में दिन रात गुजारते हैं, उनके लिए ना आग से बचना मसला हुआ, ना जन्नत की ख्वाहिश हुई, बल्कि यार से वस्ल हो जाना, यानी यार को यानी अल्लाह तक पहुंच जाना, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, ये उनके लिए दुआ हुई। जैसे बारात में बाराती दूल्हा और इसके माँ बाप सब ही जाते हैं, एक ही रास्ता सब तय करते हैं, मगर बारातियों की इंतहा खाना या शिरकत है।
اہل خرابت کی انتہا جوڑے گھوڑے مگر دولہے کی انتہا دلہن کا حصول ہے. یعنی ہم بارات کا اگزامپل دیکھیں، سمجھا رہے ہیں، مثال دیکھیں کہ بھائی جب شادی کی بارات میں جاتے تو ہر کوئی تو جاتا اس میں، بولے کسی 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 کی کچھ اور مسئلہ، یعنی ماں باپ ہے تو ان کے لیے جو ہے نا، یعنی جو شادی ہو رہی مثال کے طور پہ جو رشتہ جوڑا جا رہا اس پہ ان کی نظر ہے. اب جو دوسرے لوگ ہیں تو اس پہ گھوڑے جوڑے پہ نظر ہے. کسی کی جو ہے نا رشتہ دار ہے، کوئی جیسا دعوت میں جاتے آپ تو مسئلہ کیا رہا تھا، بولے چلو ملاقات ہو گئی، چلو کھانا کھا لو، بولے چلو ہو گیا اپنا کام مثال کے طور پر. لیکن جو دولہا ہے اس کے لیے جو ہے نا اب اس کا رشتہ جوڑ رہا کسی سے، اس کا رشتہ اس کا حصول جو ہے نا اس کی رشتہ. تو اسی طریقے سے ہر ایک کی دعا، ہر ایک کو جو حاصل کرنا ہے، ہر ایک کا مقصد کچھ اور ہے. راستہ ایک ہے مگر منزل مقصود جدا گانا. اس آیات سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی غفلت میں نہ پڑنا کہ بھئی صرف ایمان لا لینا. اب اصل یعنی اس کا پورا جز اگر آپ سمجھیں اہدنا الصراط المستقیم کا، تو یہ سمجھنا ہے کہ صرف جو ہے نا مسلمان گھر میں آپ ہم پیدا ہو جانا، یا مسلمان نام رکھ لینا، یا جو ہے نا یہ سمجھنا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، یہ ساری جو ہے نا یہ دھوکے والی چیزیں ہیں. کئی ایسے مسلمان ہیں جو یعنی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو فریب اور دھوکے میں رکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، وہ ایمان پر ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے نا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سیدھے راستے پر ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، اگر اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو نہ پکارے اور وہ پشیمان نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. اگر کسی کی آپ نے دلاداری کر دی، کسی کا آپ نے دل توڑ دیا، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی مثال کے طور پر، اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو نہیں پکارتا، آپ کو پشیمان نہیں ہوتے، تو سمجھ لو کہ جو ہے نا آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اگر مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز، جیسا کہ میں ایک بیان یوٹیوب پہ دیا تھا قلب کے اوپر، جو ہے نا سب سے بڑا جو میجرمنٹ، یعنی آپ اہدنا الصراط المستقیم پر ہے یا نہیں یہ کون بتلائے گا؟ یہ سب سے بہترین چیز جو آپ کو بتا سکتی ہے نا، وہ آپ کا قلب خود بتا سکتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو بتا سکتا ہے. جب تم رات میں سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے صرف اپنے اندر یہ سوچو کہ بھئی تم سے کیا کیا سرزد ہوا، تم دن کیسا گزارے، تمہارے اندر کیسے معاملات ہیں، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اہدنا الصراط المستقیم پر ہو یا نہیں. اگر مثال کے طور پر تم ہمیشہ ذکر سے اپنا وقت چراتے ہو تو سمجھ جاؤ تم اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں ہو. اگر تمہیں ذکر میں لذت نہیں ملتی بلکہ جو ہے نا کھانے پینے میں لذت ملتی تو سمجھ جاؤ کہ تم نفسانیت میں ہو، تم اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں ہو، تم اس راستے پر ہو جہاں نفس تم کو کھینچ کے لے جا رہا. اگر تم زیادہ وقت جو ہے نا فحش کلامی میں ادھر ادھر یعنی آپ اپنا وقت لگا رہے، لیکن جو ہے نا عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و فکر میں تم وقت لگانا دل نہیں بول رہا تمہارا، تو سمجھ لو کہ جو اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں ہو، یعنی سیدھے راستے پر نہیں ہو. تم اس راستے پر نکل گئے، ہو سکتا وہ شیطان تمہیں کھینچ کے لے جا رہا، ہو سکتا وہ نفس تمہیں کھینچ کے لے جا رہا، وہ دنیاوی الجھنیں، وہ آڑ تم کو کھینچ کے لے جا رہی. بس تم کیا کرتے معلوم ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے کہ بھئی نہیں چلو آج ہو گیا، نہیں آج وہ کام ضروری تھا، بولے کچھ پیسے لینا تھا، بولے ضروری تھا، بولے ہم کو جو ہے نا اس کی ضرورت اس لیے ہم کل ہی، بولے کل ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر اپنا جائزہ لو پچھلے 4 دن 6 دن 7 دن 40 دن، تو اپنا جائزہ لو، تم کو خود پتا چل جائے گا کہ تم سیدھے راستے پر ہو یا نہیں. کوئی اور باہر سے آ کے تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جان لو گے. جب تم دیکھ لو گے تو تم خود جان لو گے کہ تم سیدھے راستے پر ہو یا نہیں. تم اس آیت کے ماتحت اہدنا الصراط المستقیم پر ہو یا نہیں. اب اہدنا الصراط المستقیم علماء اکرام کے اعتبار سے کچھ اور ہیں، جیسا ہم پڑھے کہ بھئی سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس پہ جو ہے نا ہم نیکی پر قائم ہیں، اگر ہم گناہوں پر ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہیں، اور نیکی پر ہیں تو جو ہے نا اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر جو ہے نا جو بندے اس سے زیادہ ہیں ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی محبت میں قرب میں رہتے، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کے وصل کی طرف بڑھا رہے ہیں. یہ عالمانہ ہو گئے مسئلے. لیکن جو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بھئی مصیبت کے وقت صبر سیدھا راستہ ہے، نعمتوں کے وقت شکر سیدھا راستہ ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، راضی ہو جانا، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم. اب اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی مقصد آپ کا کیا ہے. اگر سمجھو دوزخ کی آگ سے بچنا ہے تو کسی کے لیے جو گنہگار ہیں، ناپیکار ہیں، وہ سیدھا راستہ ہو گیا. کسی کو جنت کی ہوس ہے، جنت میں کوئی جانا چاہتا ہے، اس کے لیے سارے اعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ سیدھا راستہ ہو گیا. لیکن کسی کی نظر جو ہے نا اپنے مالک پر ہے، وہ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ سیدھا راستہ ہو گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم سمجھنا یہ ہے اور یہ سمجھ کے لے کے چلنا ہے کہ حقیقت میں کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں، صراط المستقیم پر ہیں یا نہیں.
اور اس کو سمجھنا ہے تو سب سے آسان چیز ہے وہ آپ کا ضمیر. ذرا رات میں سونے سے پہلے تصور کرو کہ آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو، اپنے آپ کو چھانو، ذرا دیکھو کہ کیا کدھر تمہارا دل لگ رہا ہے. اگر تمہارا دل جو ہے نا دنیاوی خواہشات میں، مثال کے طور پہ جو ہے نا کھانے پینے میں، لذتوں میں، کھیل کود میں، سونے میں، اور جو ہے نا ایسی چیزوں میں تمہارا دل لگ رہا، تو سمجھ لو کہ اس وقت تم نفسانی راستے پر ہے. نفس تم کو ایسی طرف لے کے جا رہا اور تم کو پتا بھی نہیں چل رہا کہ تم سیدھے راستے پر ہو یا نہیں. اور اگر تم جھوٹ، فریب، ریاکاری، مکاری، انانیت کے راستے پر چل دیے، تمہارے اندر وہ چیزیں ہیں. یعنی رات میں سوچو کہ میں آج پورے دن میں نے کیا کیا. مثال کے طور پر کہیں میں اپنا بڑپن تو نہیں دکھایا، کہیں میں نے اپنی ریاکاری تو نہیں ظاہر کیا. اور اگر وہ تم کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تم شیطان کے راستے پر، شیطان تم کو کھینچ کے لے جا رہا کہیں. اور اگر تم ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو جو تم کو جو ہے نا سیدھے راستے سے دور کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو یاد رکھو کہ پھر وہ جو ہے نا غفلت ہے، وہ پھر صراط المستقیم نہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھنا، اس پہ قائم رہنا یہ آسان نہیں. اس لیے جو ہے نا بار بار صوفیاء کرام، اولیاء کرام اللہ سے دعا کیا کرتے. اور تم سوچو نا کہ اہدنا الصراط المستقیم اگر صرف ایمان لا لینا اہدنا الصراط المستقیم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نماز کی ہر رکعت میں اس آیت کو کیوں پڑھواتے ہم سے؟ اس بات پہ غور کر. دن میں کئی دفعہ پانچ اوقات پر کئی دفعہ، فجر میں 4 دفعہ، عصر میں، ظہر میں 12 دفعہ، عصر میں 8 بار، مغرب میں 7 بار، عشاء میں 17 بار ہم یہی بول رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر رکھ، یا اللہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور تو کرو، یعنی بار بار اپنے ضمیر کو جو ہے نا کھنگالنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے قلب کو دیکھنا ہے کہ ہمارا کدھر رجحان ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیسی صفتیں ہیں، کس چیز پہ ہم جو ہے نا ہم کو مزہ مل رہا ہے، کس چیز پہ ہم کو جو ہے نا تکلیف ہو رہی، کس چیز پہ ہمارا ذہن نہیں لگ رہا. وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ ادھر صراط المستقیم پر ہیں یا نہیں. تو یاد رکھو میری بات کہ سب سے بہترین اگر کوئی چیز یعنی ایک میجرمنٹ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کا خود ضمیر، آپ کا قلب موجود ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کا ضمیر اور آپ کا قلب بھی یہ گواہی نہیں دے رہا، یہ دے رہا کہ بھئی سمجھ جانا ہے، یہ سمجھ جانا ہے کہ جو ہے نا قلب سیاہ ہو گیا. پھر ہمارے قلب کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم والی بات ہو گئی. اللہ رحم کرے. تو ایسا نہ ہو کہ قلب اتنا سیاہ ہو جائے کہ پھر وہاں جو ہے نا ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. تو پھر اللہ ہی جو ہے نا اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہی اس کو ہدایت دے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.